السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ ہم نے 4.5 سال میں ملک کے لیے کوئی ایسا کام نہ کیا جس پر فخر کر سکیں۔ سابق وزیر دفاع، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چیئرمین پی ٹی آئی پی پرویز خٹک نجی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے پنجاب میں بھی ریفارم کرنے کا کہا مگر ادھر کسی کا ارادہ نہیں تھا، میری کوئی بات نہ سنی گئی۔ میں کسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، ان کی پالیسیوں کا مخالف ہوں۔ میں عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی لوگ 75 سال حکومت میں رہے، مگر یہ مخلص ہوتے تو ملک اس حال میں نہ ہوتا۔ موصوف نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ پچھلے 75 سالوں میں ہم مخلص نہیں تھے، کیونکہ 5 سالہ دور ان کا وزیر اعلیٰ کا ہے، جو پورے صوبے کا سب سے بڑا عہدہ تھا، جو با اختیار پوزیشن میں عہدہ تھا، وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ اس کے بعد 4.5 سال ملک کے انتہائی نازک حصے کا عہدہ جو تھا وہ وزیر دفاع ہیں، پورے ملک کے وزیر دفاع ہیں۔ یہ عہدہ بھی انتہائی پاورفل با اختیار عہدہ ہوتا ہے، مگر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دیا، اور اب عوام کی آنکھیں کھولنے آئے ہیں۔ بڑی ہمدردی جاگ گئی اب ان کے دل میں، کیونکہ اب اقتدار میں نہیں ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا تھا، یہ نہیں ہوا، ہمیں فلاں نے یہ نہیں کرنے دیا، ہماری فلاں نے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی، ہمارے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہمارے دماغ پکڑے ہوئے تھے، ہم بے اختیار تھے۔ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے۔ وزیر دفاع، آرمی میں سب سے زیادہ، شعبہ آرمی کا وزیر دفاع سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے۔ آرمی چیف اور وزیر دفاع یہ دونوں بڑے با اختیار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کہیں کہ ہم یہ کام نہ کر سکے تو یہ عقل و فہم سے باہر کی بات ہے۔ اور اب یہ آئے ہیں عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایک نیا ڈرامہ رچانے کے لیے۔ پی آئی سے یہ آؤٹ ہوئے اور پی ٹی آئی پی ایک نئی جماعت بنا لی، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور نیا پلان بنا لیا دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے۔ عوام یقیناً اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ عوام جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اس کے ماضی کو دیکھیں، یعنی پرویز خٹک کے ماضی کو دیکھیں کہ ماضی میں پرویز خٹک نے کیا کیا جو آپ آئندہ کریں گے۔ پرویز خٹک صاحب، میں آپ سے بینگ اے پاکستانی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وزارت اعلیٰ کے دور میں جو لوٹ مار آپ نے کی، جو آپ نے قومی خزانہ لوٹا، جو مراعات لوٹیں، اور 4.5 سالہ وزارت دفاع میں جو عیاشیاں انجوائمنٹ کی، جو مال بنایا، جو لوٹا، وہ ملک کی وفاداری کی خاطر اپنے آپ کو مخلص ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زیادہ نہیں تو کم از کم 50% وہ تمام مال جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کریں، اور جو قومی خزانے پہ بوجھ ہے، جو قرض چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کا، وہ آپ اتاریں۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ عوام پہ بوجھ مت ڈالیں، غریب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے جنہوں نے عیاشیاں کی، لوٹ مار کی اور پیسے بنائے، عوام کو بیوقوف بنایا، اور پھر بیوقوف بنانے کے پلان کر رہے ہیں۔ میری پوری زندگی عوام میں گزری، موصوف کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے عوام کو کیا چاہیے، کن مسائل سے دوچار ہے۔ بھئی پتہ ہے تو ان مسائل کا حل کیوں نہیں کیا پچھلے 10 سالوں میں؟ الزام لگاتے ہو کہ یہی لوگ 75 سال رہے، اور 75 سالوں میں 10 سال تو آپ کے انتہائی اعلیٰ قسم کے اقتدار میں ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنا احتساب کریں۔ میری کوشش تھی کہ وہ کام کر جائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، کیوں نہیں کیے؟ کس نے روکا تھا؟ ایک سوال پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہنا تھا، میں نے پولیس، تعلیم اور صحت کے حوالے سے کوششیں کی۔ لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ انہیں سہولتیں، آسانیاں ملیں۔
میں نعروں پہ یقین نہیں رکھتا، عملی کاموں پہ یقین رکھتا ہوں۔ کون سے عملی کام کیے ہیں وہ آپ ایک بھی نہیں بتا سکے۔ آپ نے تسلیم کیا کہ ہمارا کوئی قابل فخر کام نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں، تو کون سے آپ عملی کام ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب منافقت ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لفاظی ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ کون تھے؟ آپ ہی وہ ان کے ساتھی تھے، آپ پہ اس کو اعتبار نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے غیر منتخب لوگوں کو لایا جس کی وجہ سے اس کی یہ کچھ بھگتنے کو مل رہی ہے۔ اب وہ اس کا بھگتان کر رہا ہے غیر منتخب لوگوں کو لانے پر۔ اس کا مطلب آپ بھی غیر منتخب تھے؟ آپ تو منتخب تھے، آپ تو الیکشن جیت کر آئے تھے، لیکن جو غیر منتخب تھے آپ لوگوں نے کیوں اس کی فیور کیا اور کیوں ان کو رہنے دیا؟ اسی وقت کہتے ہیں کہ ان کو نکالو۔ موصوف نے بڑی خوبصورتی سے اپنی ناکامیوں اور نااہلیت کا بیان کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ادوار میں حکومت میں رہے مگر الزام برائے الزام دوسرے پر ڈال رہے ہیں اور آئندہ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے الزام برائے الزام کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ 4.5 سال میں ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب نئی پارٹی بنا کر نیا جال بچھانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ عوام کے بڑے ہمدرد ہیں، حکومت ختم ہونے کے بعد ہمدردی جاگ جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر سیاستدان کا یہی وتیرہ ہے۔ حکومت ہوتے ہوئے انہیں فرصت نہیں ہوتی عوام کے لیے کچھ سوچنے کی، نہ عوام کا درد نہیں جاگتا ہے، لیکن جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو عوام کا درد ان کے کلیجے میں جوش مارنے لگ جاتا ہے اور پھر یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی سوچتے ہیں، چالیں چلتے ہیں اور عوام ان چالوں پہ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ یقیناً سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر ختم کیا جائے گا تو پھر ہی روشنی ہوگی، جب تک یہ لوگ رہیں گے یہ روشنی نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔